اس طرح فرمایا کہ زندگی کامل زندگی جب ہے کہ بال بال میں، رمق رمق میں، حصے حصے میں، جز جز میں روح اپنی توانائیاں دکھائے تو وہ زندہ مانا جاتا ہے، ورنہ زندہ ہوتا ہے لیکن مردے کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو میری محبت کے بغیر بھی تمہارا ایمان مردے کی طرح ہوگا۔ اس کی توانائیاں میری محبت سے۔ نبی پاک نے اپنی محبت کو شرط کیوں قرار دی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو وہ ہوتا ہی نہیں، یعنی کامل نہیں ہوتا، تو ناقص مومن بھی کیا مومن ہوتا ہے وہ؟ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا مومن کی شرط نہیں، روزہ رکھنا مومن کی شرط نہیں، تلاوت کرنا مومن کی شرط نہیں، ورنہ نماز نہ پڑھنے والے سارے کافر ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں آپ میری بات؟ نماز مومن کے لیے شرط نہیں کہ نماز پڑھے گا تو مومن ہوگا ورنہ کافر ہے، روزہ نہ رکھا تو کافر۔ ہاں منکر کی بات اور مومن ہو کے نماز نہیں پڑھتا، مومن ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، عیار ہے، مکار ہے، ناہنجار ہے، لیکن مومن ہے۔ روزہ نہیں رکھتا، گناہ گار ہے، مومن نہیں۔ مگر انکار کر جائے کہ روزہ ہے ہی نہیں، نماز ہے ہی نہیں، تو پھر کافر ہے۔ کیوں؟ حکم الہی کا انکار ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مومن کامل نہیں۔ فرمایا نماز مومن کی لیے بنیاد نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن تو ہے ہی وہ جس کے اندر میری محبت ہوگی۔ نبی پاک نے نماز کی شرط نہیں لگائی، یہاں محبت رکھی ہے۔ یہی سوال ہے کہ نماز 700 بار قرآن میں آیا حکم اس کا، یہاں شرط نہیں لگائی، حکم ہے پڑھو۔ کس کے لیے حکم ہے؟ ہر انسان کے لیے، بولو نا۔ فرمایا روزہ رکھو، ہر آدمی رکھے، کون رکھے گا؟ زکوٰۃ دو، ہر آدمی دے، کون دے گا؟ حج کرو، ہر انسان حج کرے گا؟ نہیں، کون کرے گا؟ مومن کرے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا نماز بعد، روزہ بعد، حج بعد، زکوٰۃ بعد، تلاوت بعد، عبادت بعد، محبت اول۔ کیونکہ نماز کے ذریعے ایمان نہیں ملتا، محبت نبی کے ذریعے ایمان ملتا ہے۔ آپ نے شاید کو درخت ادھر بھی ہوں گے، لیکن میں نے کافی دیکھے کہ درخت جڑیں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، پتے نہیں ہوتے، ہے وہ بھی درخت۔ نیچے کو بیٹھتا ہے، اس درخت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کتنی عزت ہوگی اس کی؟ فرمایا درخت وہ جس کی جڑ مضبوط ہو، اور جب جڑ مضبوط ہو تو پھر پتے نکلتے ہیں، پھر پھول نکلتے ہیں، پھر شگوفے نکلتے ہیں، پھر پھل آتا ہے، پھر پرندے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا درخت کا جوبن جڑ سے ہے اور جڑ کے بعد پتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والے، تیرا ایمان ایک درخت ہے اور اس کی جڑ میری محبت ہے۔ اس محبت کے بعد بنا مومن، اور جب یہ بنا مومن تو پھر نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، حج بھی آیا، زکوٰۃ بھی آئی۔ تو معلوم ہوا ہے کہ نماز سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ، روزے سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ، حج سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ، تو خدا سے پہلے مصطفیٰ کیوں؟ سوال یہ کہ رب نے فرمایا مومن یہ سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرتا ہے، تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرے، فرمایا جو محبت میرے ساتھ سب سے زیادہ کرے گا وہ مومن ہوگا۔ تو رب نے فرمایا جو مومن ہو گیا اب وہ سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرے گا۔ تو گویا معیار محبت میں نبی اول چونکہ ایمان ملے گا، ایمان جب ملے تو مومن ہوگا، جب مومن ہوگا تو پھر خدا کے ساتھ تعلق ہو جائے گا۔ تو پھر یہ محبت شرط کیوں ہے؟
इत्तिबा क्यों करार नहीं दिया, जोर नहीं दिया? बाद में फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन। बाद में इरशाद फरमाया, लेकिन पहले मोहब्बत पर जोर दिया, मोहब्बत पर। और क्या फारूक आज़म नमाज नहीं पढ़ रहे थे, रोज़े नहीं रख रहे थे, हाज नहीं किया? क्या वो महबूब नहीं थे, मकबूल नहीं थे? तो क्यों नहीं इरशाद फरमाया मोहब्बत इससे ज़्यादा करो वरना ईमान नाक़िस होगा। वो नबी के सहाबी भी हैं, देख भी रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद जब पर्दा उठा और जलवाए रसूल रूह के अंदर उतरा, इश्क के मकाम पर पहुंचे, तो अर्ज किया हुजूर अब तन मन जान दीन दुनिया ज़ाहिर बातिन जन्नत सब कुछ आपकी ज़ात पर आप कुर्बान करता हूं।